بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک بڑا ہی عظمت و رفعت والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا ہے، جس کو ہم محرم الحرام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نئے سال کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نئے سال کو ہم سب کے حق میں بھلائی کا، عافیت کا، چین کا، سکون کا، سرخروئی اور سربلندی کا سال بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جو کچھ ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں اور جو کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں اور گناہ ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، محرم کی جب آمد ہوتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ محرم کے مہینے میں کوئی اچھا کام نہ کیا جائے، محرم منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھا یہ جاتا ہے عام طور پر کہ لوگ اس مہینے میں دکان کی افتتاح کو بھی معیوب سمجھتے ہیں، اور کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو نئے دلہے کے سامنے دلہن کو گوشہ کرایا جاتا ہے، اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ بعض لوگ اس مہینے میں گوشت بھی نہیں کھاتے۔ یہ سب بدعات اور رسومات ہیں جو ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ مہینہ تو اتنا عظمت والا اور اتنا تقدس والا اور اتنا فضیلت والا یہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی ولی اور کسی قطب کو فضیلت بخشی تو اس کے لیے محرم کے مہینے کا انتخاب فرمایا، اور کسی کو ذلت عطا فرمائی، ناکامی عطا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی محرم کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول فرمائی وہ محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جو نکالا گیا وہ محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت
ادریس علیہ السلام کو جو آسمانوں پہ اٹھایا گیا وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت بسعادت ہوئی وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرودی سے جو خلاصی اور چھٹکارا ملا وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو فضیلت اور بزرگی اور برتری عطا فرمائی تو اس کے لیے محرم کے مہینے کا انتخاب فرمایا، اور کسی کو ذلت عطا فرمائی تو اس کے لیے بھی محرم کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ ابلیس جو جنت سے راندہ درگاہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہاں سے بھگایا، تو وہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ محرم کا مہینہ تھا۔ اور ابرہہ اور اس کا لشکر کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آیا تو وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اللہ نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا، اس کو ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی جو حفاظت فرمائی وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ اتنا عظمت والا، اتنا احترام اور فضیلت اور بزرگی والا مہینہ ہے، لیکن امت کا عجیب حال ہے کہ لوگ اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، اور وہ اس بات سے سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس بات سے لوگ اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ شہادت کوئی ماتم کی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک اونچا مقام ہے، ایک قابل فخر مقام ہے جس کی آرزو ہر آدمی کو ہونا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألوک شہادتا فی سبیلک، اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اور بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین و اسلام کی بقا، اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے اگر جان دینے کی ضرورت پڑے تو جان دینے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ یہ تو اتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کام کو کیا ہے۔ باطل کے سامنے آپ نے سر جھکانا گوارا نہیں کیا، سر کٹانا گوارا کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ آدمی کو ہمیشہ حق گو ہونا چاہیے، صحیح اور درست بات کہنا چاہیے۔ لیکن لوگ کرتے کیا ہیں؟ کسی کے ڈر سے، خوف سے حق بات کو زبان سے نہیں نکالتے، مگر میں یہ حق بات کسی کے سامنے اس کا اظہار کروں گا تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ اور وہ آدمی ایسا ہے کہ پیسے والا ہے، مضبوط ہے، اس کے تعلقات اچھے لوگوں سے وابستہ ہیں، اور وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ لوگ اس ڈر سے، اس خوف سے حق بات کو زبان سے نہیں نکالتے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل کے سامنے کبھی نہیں جھکے، اپنا سر کٹا دیے۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اللہ والے تو ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ انبیاء کرام کی زندگیاں اٹھائیے، مخالفتیں ہوتی رہیں، اعتراضات ہوتے رہے، اور آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ جوڑے گئے، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، حضرات صحابہ، اولیاء اللہ، مشائخین اعظام، ہر آدمی آنے والی مصیبتوں کو جھیلتا رہا، برداشت کرتا رہا، اور جو حق تھا وہ حق لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ ایک آدمی کو بھی جب ایسے حالات آ جائیں تو ان حالات میں جو حق ہے آدمی کو حق بولنا چاہیے، خاموش بیٹھے ہوئے نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے، قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، سچ بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی، لیکن جو بات ہے بولو، حق بولو۔ تو شہادت تو ایک بہت اونچا مقام ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو ایسے بنایا تھا، ان کے اندر شہادت کا ایسا جذبہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، دیکھو اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنا ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے، تو حضرات صحابہ میں مسابقت کا جذبہ پیدا ہوتا۔ ہر صحابی اپنے کو پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی میں جاؤں گا، خوب لڑوں گا اللہ کے راستے میں اور جام شہادت نوش کروں گا۔ اور ایک بات جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے، لوگ اس مہینے کو محترم مہینہ اس واسطے سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو یہ مہینہ محترم ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، یہ مہینہ تو روز اول ہی سے محترم ہے، روز اول ہی سے یہ مہینہ محترم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آئے، شہادت کی وجہ سے مہینہ محترم نہیں ہوا، بلکہ یہ مہینہ تو روز اول ہی سے محترم ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ جس طرح شمسی 12 مہینے ہوتے ہیں، اس کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام دسمبر پہ ہوتا ہے، اسی طرح اسلامی مہینوں کا جو آغاز ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام ذی الحجہ پہ ہوتا ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منها 4 حرم۔ وہ مہینے کون سے ہیں؟ 4، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ اس مہینے کو تصور کرتے ہوئے، منحوس مہینہ تصور کرتے ہوئے شادی بیاہ بھی نہیں کرتے، نکاح بھی نہیں کرتے۔ میرے بھائی، اتنا تقدس والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، اس مہینے میں نکاح نہیں کریں گے تو پھر کون سے مہینے میں کریں گے نکاح؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو نکاح ہوا وہ کون سے مہینے میں ہوا؟ محرم کے مہینے میں ہوا۔ حضرت فاطمہ، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صاحبزادی کا جو نکاح فرماتے ہیں وہ محرم کے مہینے میں فرماتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، لوگ متعین کر لیے ہیں، محرم کا مہینہ آئے تو کوئی کام نہیں کرنا، اچھا کام نہیں کرنا، شادی نہیں کرنا۔ شادیاں کریں گے تو پھر کیا شادیاں ٹوٹ جاتے کہتے، لڑائیاں ہو جاتے، اختلافات ہو جاتے۔ یہ جو بدعقیدگی اور جو خرافات، جو رسوم و رواج جو ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو اس کی حقیقت کو سمجھنے، محرم کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اب ہم 1444 ہجری سے 1445 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس نئے سال پہ اب ہم کو محاسبہ کرنا ہے۔ کیا محاسبہ کرنا؟ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، گزرے ہوئے سال میں کیا میں اللہ کو راضی کیا یا اللہ کو ناراض کیا؟ نمازوں کا اہتمام کیا یا نمازوں کا اہتمام نہیں کیا؟ اللہ نے جو پیشانی مجھے عطا فرمائی وہ اللہ کے دربار میں جھکانے کے لیے اللہ نے مجھے عطا فرمائی، میں نے اللہ کے دربار میں اس پیشانی کو جھکایا کہ نہیں جھکایا؟ اچھے کام کیا کہ نہیں کیا؟ ہر آدمی کو محاسبہ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور جو کچھ ہم سے کوتاہیاں، لغزشیں اور گناہ ہوئے ہیں اللہ کے دربار میں معافی چاہنا ہے، توبہ کرنا ہے، اور یہ عہد اور پیمان کرنا ہے، اے اللہ میری بقیہ جو زندگی ہے اس بقیہ زندگی کو آپ کی اطاعت میں، آپ کو راضی کرنے والے کاموں میں گزاروں گا۔ کتنے لوگوں کو ہم نے ستایا، کتنے لوگوں کو ہم نے تکلیف دی زبان سے، اور کتنے لوگوں پر ہم نے ظلم کیا، کتنے لوگوں کو ہم نے مارا،
اور ہمارے پیر معصیت کی طرف چلے، ہر آدمی کو محاسبہ کرنا ہے اس نئے سال پہ، غور و فکر کرنا۔ رلایا ہم نے، ستایا ہم نے، رلایا ہم نے، ستایا ہم نے، نہ کسی کو بھی منایا ہم نے۔ رلایا ہم نے، ستایا ہم نے، نہ کسی کو بھی منایا ہم نے۔ اڑائی دولت خوب ہم نے، اڑائی دولت خوب ہم نے، نہ ایک پیسہ مسجد میں لگایا ہم نے۔ اللہ نے جن کو مال عطا فرمایا، مالی فراوانی عطا فرمائی، وہ اپنے اوپر بہت خرچ کر لیے، اپنے بچوں کی خواہش پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لیے۔ اس نئے سال پہ محاسبہ کرنا ہے۔ اڑائی دولت خوب ہم نے، نہ ایک پیسہ مسجد میں لگایا ہم نے۔ تقاضے سامنے آتے رہے، بار بار چندے کی اپیلیں کی جاتی رہی، ہر جمعہ کے موقع پر بولا جا رہا تھا بھائی مسجد میں فلاں کام باقی ہے، فلاں کام باقی ہے، اللہ کے بندو آگے بڑھو، کام کرو۔ لیکن اللہ کا بندہ پیسہ رکھتے ہوئے، اس کے پاس مال موجود ہوتے ہوئے، اللہ کے دربار میں اس پیسے کو نہیں لگایا، مسجد کی تعمیر میں وہ پیسہ خرچ نہیں کیا۔ اڑائی دولت خوب ہم نے، اڑائی دولت خوب ہم نے، نہ ایک پیسہ مسجد میں لگایا ہم نے۔ دی بچوں کو ساری خوشیاں، دی بچوں کو ساری خوشیاں، نہ دین ان کو سکھایا ہم نے۔ بچے جو بھی مانگے، بچوں کی جو بھی خواہشیں تھیں، ہم نے اس کو پورا کر دیا۔ بچے نے کسی چیز کا مطالبہ کر دیا، فوراً ہم نے اس کی تکمیل کر دی۔ کرنا چاہیے، بچوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، بچوں کی بھی جو جائز خواہشیں ہوتی ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچے کو دین سے واقف کرایا، اسلام سے واقف کرایا، شریعت سے واقف کرایا۔ کیا میرے بچے کو نماز کے مسائل معلوم ہے؟ کیا میرے بچے کو زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہے؟ کیا میرے بچے کو حج اور دوسرے چیزوں کے مسائل میرے بچے کو معلوم ہے؟ دی بچوں کو ساری خوشیاں، نہ دین ان کو سکھایا ہم نے۔ گزری گناہوں میں جوانی، گزری گناہوں میں جوانی، بڑھاپے میں پچھتایا ہم نے۔ جوانی میں تو خوب گناہ کر لیے، بوڑھے ہو گئے، ہاتھ میں لکڑی آ گئی، گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا، اور خود چل کے مسجد کو نہیں آ سکتے، کسی کا سہارا لے کے مسجد میں آنا پڑ رہا ہے، تو آپ رو رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، ارے وہ جوانی مجھے ملتی تو اللہ کے دربار میں جاتا، نماز پڑھتا اور اچھے کام کرتا۔ وہ طاقت کا زمانہ تھا، اب تو یہ زمانہ ہے کہ 2 قدم بھی میں چل نہیں پا رہا ہوں۔ گزری گناہوں میں جوانی، بڑھاپے میں پچھتایا ہم نے۔ اذان سن کر نہ آئے مسجد، اذان سن کر نہ آئے مسجد، نہ دکان کو تالا لگایا ہم نے۔ اذان ہوتی رہی مسجدوں سے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے کلمات گونجتے رہے، ہمارے کانوں میں پڑھتے رہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم دکان میں بیٹھے رہے۔ 10 منٹ کے لیے ہم نے دکان کو بند نہیں کیا، اور ہم کیا ہے، اذان سنتے رہے لیکن دکان کو تالا نہیں لگا۔ اذان سن کر نہ آئے مسجد، نہ دکان کو تالا لگایا ہم نے۔ دیا دوستوں کو وقت اپنا، دیا دوستوں کو وقت اپنا، نہ سر سجدے میں جھکایا ہم نے۔ دوستوں میں بیٹھ کے وقت گزارتے رہے، ہنسی مذاق کی باتیں کرتے رہے، اور دل لگی کی باتیں ہوتی رہی، وقت اپنا دوستوں کو ہم دیتے رہے، لیکن اللہ نے جو سر ہمیں عطا فرمایا تھا، اس سر کو اللہ کے دربار میں نہیں جھکایا، نہ سر سجدے میں جھکایا ہم نے۔ لکھی ناول تو گائے گانے، لکھے ناول تو گائے گانے، نہ قرآن پڑھ کر سنایا ہم نے۔ کوئی عشقیہ اشعار، کوئی گانے جب ہم سن لیے کسی سے تو اس کو اچھے ترنم میں ہم گاتے رہے، سناتے رہے، لیکن کبھی کسی کو قرآن پڑھ کر ہم نہیں سنائے۔
لکھے ناول تو گائے گانے، نہ قرآن پڑھ کر سنایا ہم نے۔ کیا محبت کا محمود خوب دعویٰ، کیا محبت کا محمود خوب دعویٰ، نہ سنت مصطفیٰ کو اپنایا ہم نے۔ کیا ہماری زندگی سنتوں سے آراستہ ہے؟ کیا ہمارا ظاہر سنتوں سے آراستہ ہے؟ میرے بھائی، زندگیوں میں کیسے انقلاب آئے گا؟ کیسے ہم اللہ کے محبوب بنیں گے؟ اللہ ہم کو کیسے چاہنے لگیں گے؟ نئے سال پہ ہر آدمی کو محاسبہ کرنا، غور و فکر کرنا کہ میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، پھر وہ سال کبھی لوٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ اس گزرے ہوئے سال میں میرے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے تھے یا اللہ کو ناراض کرنے والے تھے؟ اللہ سے کیا کرنا ہے؟ یہ عہد و پیمان کرنا ہے کہ اللہ جو کچھ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اسے معاف فرمائیے، اور میری بقیہ جو زندگی ہے اس زندگی کو آپ کی اطاعت میں، آپ کی یاد میں، آپ کی فرما برداری میں اس کو گزاروں گا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، تو ایک گزارش، نئے سال کی آمد پہ محاسبہ کرنا، غور و فکر کرنا، گزرے ہوئے سال میں میرے اعمال کیسے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے والے تھے یا اللہ کو ناراض کرنے والے تھے؟ ابھی جو نیا سال جو ہمارا شروع ہوا ہے اسلامی اور قمری حساب سے، اس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، یہیں سے ہمارے اسلامی اور قمری تاریخ کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ ایک شمسی تاریخ ہوتی ہے جسے سرکاری تاریخ ہم کہتے ہیں، اور ایک اسلامی تاریخ ہوتی ہے، اسلامی مہینے ہوتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کا جو آغاز ہے وہ محرم الحرام سے ہے۔ جس طرح ہم کو انگریزی تاریخ یاد رہتی ہے، انگریزی مہینے یاد رہتے ہیں، اسی طرح قمری تاریخ بھی یاد رہنا، قمری مہینے بھی ہم کو یاد رہنا۔ بہت سے لوگوں کو نہ قمری تاریخ یاد رہتی نہ قمری مہینے یاد رہتے، اور آغاز اس کا کہاں سے ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو وہ بھی نہیں معلوم، اور مہینے، اسلامی مہینہ ختم کہاں ہوتا ہے 12 مہینے، وہ بھی نہیں معلوم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، دونوں تاریخوں سے حساب کرنا جائز ہے، سرکاری تاریخ سے اور اسی طرح قمری تاریخوں سے، دونوں تاریخوں سے حساب کرنا جائز ہے، لیکن قمری تاریخ کو محفوظ رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر امت قمری تاریخ کو بھول جائے گی تو سارے لوگ گنہگار ہو جائیں گے۔ اور ایک معمول یہ بھی بنانا کہ جب ہم تاریخ لکھیں تو پہلے اسلامی تاریخ لکھیں، اس کے بعد سرکاری تاریخ لکھیں۔ اور ایسا رواج بن گیا ہے میرے بھائی، جب تاریخ لکھنے کا مسئلہ آتا ہے، وقت ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اسلامی تاریخ کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جو مہینہ چل رہا ہوتا ہے سرکاری حساب سے جو تاریخ ہوتی ہے وہی تاریخ کیا کرتے ہیں، ڈالتے ہیں۔ جائز تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قمری مہینہ بھی ڈالیں، قمری تاریخ پہلے ڈالیں، اس کے بعد پھر شمسی تاریخ لکھیں، اور بچوں کو یاد دلائیں اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ ہمارے اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے، اور نئے سال کا جو ہمارا آغاز ہے وہ محرم الحرام سے ہے، اور اس کا جو مہینوں کا جو اختتام ہوتا ہے نئے سال کا وہ ذی الحجہ پہ ہوتا ہے۔ یہ بچوں کو ہم یاد دلائیں، اور ان تاریخوں کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں اس وقت میرے ذہن میں آئیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔